الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.22 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 22 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 24، اور اس آیت سے قرآن کا 5واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ والمحصنات روٹ ورڈ ہے ہا صاد نون سے، معنی اور خاوند والی عورتیں، اینڈ the ones who are married، من میم نون سے ہے معنی سے، آف، النسائی نون سین واو سے ہے معنی عورتیں، the women، الا الف لام لام الف سے معنی سوائے، ایکسپٹ یا سیو، ما میم الف سے معنی جو، whom، ملکت میم لام کاف سے معنی مالک ہو جائیں، یو پوزیس، ایمانکم یا میم نون سے معنی تمہارے داہنے ہاتھ، رائٹفلی، کتابہ کاف تابا سے معنی حکم، ڈکری، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، علیکم عین لام یا سے ہے معنی تم پر، اپون یو، وَأُحِلَّ حا لام لام سے ہے معنی اور حلال کی گئیں، اینڈ آر lawful، لکم لام سے ہے معنی تمہارے لیے، ٹو یو، ما میم الف سے ہے معنی جو، واٹ، وراء واو رو یا سے معنی علاوہ، بیونڈ، ذالکم ذال لام کاف سے ہے معنی ان کے، دیٹ، ان الف نون سے ہے معنی کے، دیٹ، تبتغو با غین یا سے ہے معنی تم چاہو، یو سیک، باموالکم میم واو لام سے ہے معنی اپنے مالوں سے، with your wealth، محسنین ہا صاد نون سے ہے معنی قید نکاح میں لانے، پاک دامن رہنے، desiring to be chaste، غیرہ غین یا رو سے ہے معنی نہ، not، مسافحین سین فا ہا سے ہے معنی ہوس رائی کو، lustful، ڈباچری، فما میم الف سے ہے معنی پس جو، سو واٹ، استمتعتم میم تا عین سے ہے معنی تم نفع حاصل کرو، یو بینیفٹ، بھی با سے ہے معنی اس سے، آف اٹ، من ہننا میم نون سے ہے معنی ان میں سے، فرام دیم، فآتوہننا الف تا یا سے ہے معنی تو ان کو دو، سو یو گیو دیم، اجورہننا الف جیم را سے ہے معنی ان کے مہر، دیر ڈوور، فریضہ فا را زاد سے معنی مقرر کیے ہوئے، an obligation اور a duty، ولا لام الف سے معنی اور نہ، and not، جناح جیم نون ہا سے معنی گناہ، sin، علیکم عین لام یا سے ہے معنی تم پر، on you، فیما فا یا سے ہے معنی اس میں جو، concerning what، تراضیتم را ذات وہ سے ہے معنی تم باہم رضامند ہو جاؤ، you mutually agree، بھی با سے ہے معنی اس سے، of it، من میم نون سے معنی سے، فرم، بعدی با عین دال سے معنی بعد، بیونڈ، الفریضہ فا را ذات سے معنی مقرر کیا ہوا، دی obligation، ان الف نون نون سے معنی بے شک، انڈیڈ، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، کانا کاف واو نون سے معنی ہے، از، علیمہ عین لام میم سے معنی جاننے والا، all knowing، حکیمہ ہا کاف میم سے معنی حکمت والا، all wise۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ والمحصنات من النساء، اور عورتوں میں سے خاوند والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو جائیں، کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا حکم ہے، وأحل لکم، اور حلال کی گئی تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، ان کے سوا، ان تبتغوا باموالکم، بشرطے کہ تم چاہو اپنے مال سے، محسنین غیر مسافحین، قید نکاح میں لانے کو نہ کہ ہوس رائی کو، فما استمتعتم به منہن، پس تم میں سے جو ان سے نفع حاصل کرے، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کو ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دے دیں، ولا جناح علیکم، اور نہیں گناہ تم پر، فیما تراضیتم به، جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، اس کے مقرر کر لینے کے بعد، ان اللہ کانا، بے شک اللہ ہے،
अलीमन हकीमा, जानने वाला हिकमत वाला। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और औरतों में से खाविन वाली औरतें मगर जिनके मालिक तुम्हारे दाहिने हाथ हो जाएं, ये तुम पर अल्लाह का हुक्म है और हलाल की गई तुम्हारे लिए उनके सिवा, बशर्ते कि तुम चाहो अपने माल से कैद निकाह में लाने को, ना कि हवसराई को। बस तुम में से जो उनसे नफा हासिल करे तो उनको उनके मुकर्रर किए हुए महर दे दें, और नहीं गुनाह तुम पर जिस पर तुम बाहम रजामंद हो जाओ उसके मुकर्रर कर लेने के बाद, बेशक अल्लाह है जानने वाला हिकमत वाला। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वल मुहसनातु मिनन निसाई एंड ऑल मैरिड women are forbidden इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम save those captives whom your right hands possess. किताब अल्लाहि अलैकुम, it is a decree of Allah on you. व उहिल्ला लकुम, and lawful unto you. मा वराअ ज़ालिकुम, all beyond those mentioned. अन तब्तगू बिअम्वालिकुम, so that you seek them with your wealth. मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, in honest wedlock but not to be lustful. फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना, and those of whom you seek benefit by marrying them. फ़आतुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा, give unto them their dower as an obligation. वला जुनाहा अलैकुम, and there is no sin for you. फ़ीमा तराज़ैतुम बिह, in what you do by mutual agreement. मिन बादिल फरीज़ा, after the duty has been done. Inna Allah kana, indeed Allah is aliman hakima, all knowing, all wise. Complete translation देखें। And all married women are forbidden for marriage save those captives whom your right hand possess. It is a decree of Allah on you, and lawful unto you are all beyond those mentioned, so that you seek them with your wealth in honest wedlock, but not to be lustful. And those of whom you seek benefit by marrying them, give unto them their dower as an obligation, and there is no sin for you in what you do by mutual agreement, after the duty has been done. Indeed, Allah is all-knowing, all-wise. तफसीर आयत देखें। आयत का पहला फ्रेज है वल मुहसनातु मिनन निसाई, और औरतों में से खाविन वाली औरतें। हुर्मत निकाह के सिलसिले में अहकामात का सिलसिला सूरह निसा आयत 22 से चल रहा है। सौतेली माओं से निकाह हराम किया गया, उसके साथ ही नस्बी असबाब, ससुराली असबाब और फिर रज़ाई असबाब से हराम होने वाले रिश्तों की तफसील बताई गई, जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब इस आयत में मनकूहा औरतों से निकाह की हुर्मत बयान की जा रही है, यानी जो औरतें मैरिड हैं, दूसरे आदमी के निकाह में हैं, उससे निकाह नहीं किया जा सकता। वल मुहसनातु के माने हैं और शादीशुदा औरतें। मुहसना के माने हैं पाक दामन बीवी, यानी पाक दामन बीवी को कहते हैं, और मुहसन से मुराद शादीशुदा मर्द, यहाँ तक कि वो बेवा या तलाक शुदा भी हों, यानी अगर कोई खातून बेवा है या तलाक शुदा भी है तब भी उनकी इद्दत के मुकम्मल होने तक उन्हें निकाह में नहीं लाया जा सकता। ये अहकाम इसलिए हैं ताकि होने वाले बच्चे की नस्ल कायम हो सके, यानी उसके बाप का सिलसिला मालूम हो सके। आयत 24 का नेक्स्ट फ्रेज है इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, मगर जिनके मालिक तुम्हारे दाहिने हाथ हो जाएं, यानी वो औरतें हलाल हैं जो मैदान जंग में पकड़ी जाएं और उनके खाविन दारुल हरब यानी मैदान जंग में रह जाएं, तो उनका साबिक़ा निकाह टूट जाता है। लेकिन वो औरतें जो तुम्हारे कब्जे में आ गई हों, तुम्हारे हाथ जिनके मालिक हों, अगर जंग में दुश्मन कौम के मर्द और औरतें असीर बनकर यानी कैदी बनकर आए, तो हुकूमत इस्लामिया को इख्तियार है कि चाहे तो उन्हें आज़ाद कर दे, चाहे तो उनसे फिदिया लेकर छोड़ दे यानी कुछ रैंसम ले ले, चाहे तो मुसलमान कैदियों के साथ उनका तबादला कर दे, यानी मुसलमान कैदियों को लेकर काफिर कैदियों को उनके बदले आज़ाद कर दे, और अगर मसलिहत का तकाजा है तो फिर उन्हें असीर ही बना कर रखे। यानी अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है कि कैदियों को कैद नहीं रखना है तो फिर उन्हें असीर बनाकर ही रखेगी इस्लामी हुकूमत। इसकी तफसील सूरह मोहम्मद में आई है। पर जब उन काफिरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो पहला काम गर्दनें मारना है, यहाँ तक कि जब तुम उनको अच्छी तरह कुचल दो तब कैदियों को मजबूत बांधो, उसके बाद तुम्हें इजाजत है एहसान करो या फिदिये का मामला कर लो ताकि लड़ाई अपने हथियार डाल दे। ये असीर बांदी और गुलाम की हैसियत से सिपाहियों में तकसीम कर दिए जाएंगे, यानी जंग बंद होने के बाद जो लोग कैद होकर आए हैं वो गुलाम की हैसियत से सिपाहियों में तकसीम कर दिए जाएंगे। लिहाजा जंग खत्म होने के बाद हुकूमत इस्लामी कनीजों को सिपाहियों में तकसीम करती है। इस तकसीम के बाद सिपाही उनका मालिक हो जाता है और इसी मिल्कियत के सबब अलग से निकाह करने की जरूरत बाकी नहीं रहती। एक माहवारी गुजरने के बाद उसका मालिक सिपाही उससे सोहबत कर सकता है। इस कनीज से होने वाले औलाद को
مالک کی اولاد کا درجہ دیا جاتا ہے اور تمام حقوق بھی دیے جاتے ہیں، اور اولاد جننے کے بعد مالک اپنی کنیز کو بیچنے کا حق کھو دیتا ہے، اور مالک مرنے کے بعد وہ کنیز خود بخود آزاد بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی جو اصول اور قوانین اسلام نے بنائے ہیں باندیوں کو سپاہیوں کے حوالے کرنے کے، اس کی تفصیل یہاں بتائی گئی ہے کہ اگر باندی کو اولاد ہوتی ہے اس مالک سے تو اولاد دوسرے اولاد کے برابر حق رکھے گی، اور مالک مرنے کے بعد وہ غلام عورت آزاد ہو جائے گی۔ اسیر مرد اور عورتوں سے حسن سلوک کا حکم بے شمار احادیث اور قرآن کی آیات میں بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا، اور ان لونڈیوں اور غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ ابن کثیر سے کچھ تفصیل ہم نے یہاں لی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ اوتاس میں قید ہو کر ایسی عورتیں آئیں جو خاوندوں والیاں تھیں، یعنی جو منکوحاں تھیں، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بابت سوال کیا، تب یہ آیت اتری، ہم پر ان سے ملنا حلال کیا گیا۔ بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب بریرہ کو یعنی غلام عورت کو خرید کر آزاد کر دیا تو ان کا نکاح مغیث سے فسخ نہیں ہوا، یعنی ان کے آزاد کرنے سے فسخ نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فسخ کرنے اور باقی رکھنے کا اختیار دیا۔ یعنی چاہے تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی تھی، یعنی کینسل منسوخ کر سکتی تھی، یا چاہے تو باقی رکھ سکتی تھی، اور حضرت بریرہ نے فسخ کرنے کو پسند کیا۔ یہ واقعہ مشہور ہے۔ تفسیرات یہاں پر کنٹینیو ہو رہی ہے۔ آگے کا فریز ہے کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا حکم ہے، یعنی جو احکامات نکاح کی حرمت کے سلسلے میں بیان ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، ان پر پوری سنجیدگی سے عمل کیا جائے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کی گئی تمہارے لیے ان کے سوا، یعنی وہ عورتیں جو حرمت نکاح کے تحت نہیں آتی وہ نکاح کے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، بشرطے کہ تم چاہو اپنے مال سے، یعنی اپنا مال دے کر مہر دے کر ان سے نکاح کریں، یعنی نکاح اس شرط کے ساتھ ہے کہ تم ان کا مہر ادا کرو۔ بغیر مہر مقرر کیے کسی مومن کا نکاح نہیں ہے۔ اس کی اجازت خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سودا سے نکاح کے سلسلے میں دی گئی تھی، یعنی مہر کے بغیر نکاح کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی، وہ حضرت سودا کے سلسلے میں ہے، ورنہ عام مومن کا نکاح ہی نہیں ہوتا جب تک کہ مہر دینے کی نیت نہ ہو۔ محسنین غیر مصافحین، قید نکاح میں لانے کو نہ کہ ہوس رائی کو، یعنی نکاح کرتے وقت یہ نیت رہے کہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے شریک حیات کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، پاک دامن رہیں گے، نہ کہ صرف چند دن کے عیش کے بعد ہوس پوری ہونے کے بعد اسے چھوڑ دیں گے۔ جو لوگ نکاح متع یعنی وقتی نکاح، ٹیمپرری نکاح جس میں ٹائم لیمٹ کو مقرر کیا جاتا ہے، اس کو جائز قرار دیتے ہیں، ان کے لیے اس آیت میں ایک تنبیہ ہے، یعنی ایک وارننگ ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر متع کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت سیرہ بن معبد جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے غزوے میں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں نے تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی رخصت دی تھی، یاد رکھو بے شک اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ جس کے پاس اس قسم کی کوئی عورت ہو تو اسے چاہیے کہ اسے چھوڑ دے، اور تم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہو اس میں سے ان سے کچھ نہ لے۔ یعنی اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ نکاح متع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تھا، اس سے روک دیا تھا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پس تم میں سے جو ان سے نفع حاصل کرے تو ان کو ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دے دیں۔ اگر بیوی کے ساتھ مباشرت یا خلوت صحیحہ ہو جائے تو سارا مہر دینا لازم ہے۔ اگر اس سے بیشتر ہی جدائی ہو جائے تو صرف نصف مہر ہی ادا کرنا واجب ہے، لیکن اگر شوہر پورا ادا کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ اگر بیوی اپنا مہر معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں شوہر کو اجازت ہے کہ مہر کی رقم کو ہنسی خوشی استعمال کر سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ نے یوں فرمایا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور نہیں گناہ تم پر جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ اس کے مقرر کر لینے کے بعد۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ حرمت نکاح کے سلسلے میں احکامات کا سلسلہ بیان ہو رہا ہے۔ منکوحہ عورتیں بھی کسی دوسرے مرد کے لیے حرام ہیں۔ آزاد عورت سے نکاح کے لیے مہر دینا لازم ہے۔ اگر بیوی مہر معاف کر دے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ نکاح کا مقصد پاک دامنی اختیار کرنا ہے، نہ کہ عیش پرستی۔ باندیوں سے رشتہ ازواج رکھنے کی اجازت کچھ شرائط کے ساتھ دی گئی ہے۔ یہ اللہ کے احکام ہیں اور تمام احکام اس کے لامحدود علم و حکمت کی بنا پر ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔